بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واٹ یو ڈو یو انڈو. آج کا یہ ٹاپک ہے جس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کریں اسے پھر مٹائیں، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے یہاں پر کیا کام کیا تھا. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہیں دنیا میں ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جسے آپ کبھی پرکھ نہیں سکتے، ان کے موڈ کو نہیں پکڑ سکتے. مسکراتا ہوا آدمی جو ہے وہ کوئی بڑی سیریس بات کر کے نکلتا ہے، اور اندر سیریس بات کرتا ہوا آدمی باہر مسکراتا ہوا نکلتا ہے. یہ علامت تھی قائد اعظم کی. وہ قائد اعظم بہت مشہور تھے. کبھی بھی وہ رپورٹرز مس گائیڈ ہوتے تھے کہ آج کیا بات ہے کہ قائد اعظم بڑے مسکراتے ہوئے باہر خوش نکلے ہیں، جبکہ بڑی سیریس بات کر کے آتے تھے اندر. تو یہ ڈو اور انڈو سے میری مراد ہے کہ مثلا اگر آپ نے کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہاں پر سے تمام چیزیں مٹ جانی چاہیے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا. کوئی پرکھ نہ سکے کہ یہاں ایسا ہوا تھا، وہ کیا کھانا کھایا تھا. لیکن اس کی میں مثال دوں آپ کو. کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں مگر وہ کھانے کے بارے میں تمام چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ آج گھر میں کریلے پکے ہیں، کریلے کے چھلکے بھی نظر آ رہے ہیں کچن کے اندر، ٹاپ کے اوپر تمام وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آدمی پرکھ کے کہے کہ آج کا یہ کھانا پکا ہوا ہے. مگر کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، جو کھانا پکا لے مگر پتہ نہ چلے کہ آج کھانا پکا کیا ہے گھر میں. مثال کے طور پہ اچھے پکانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں کڑی پکی ہے، کیونکہ کڑی پتے کی خوشبو اتنی ہوتی ہے یا ان کی چیزیں باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیپٹر ہے جیسے ہم بہت تفصیل میں تو نہیں جا سکتے. مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام وہ چیزیں، جیسے کہ ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو اس کا قتل ہوا تھا، یہ یوں سویا ہوا تھا، اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی یہی حرکتیں تھی، مگر وہاں سے اگر اٹھتے وقت وہ تمام چیزوں کو مٹا دے تاکہ اس کو کوئی ٹریس نہ کر پائے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، یہ کس طرح سویا تھا، اس نے کون سی چادر اوڑھی تھی. یہ بہت خوبی کی بات ہے. کوشش کریں آپ کہ جب بھی کوئی آپ اسائنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو تمام کتابیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہاں سے جب جائیں تو تمام کتابیں اپنی اپنی جگہوں پر رکھ دیں تاکہ آنے والے ہرگز یہ نہ سمجھ سکے کہ آپ نے کون سی کتاب سے کیا پڑھا ہے آج. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کی، کہ وہ تمام چیزیں ایسی جگہ پہ رکھتا ہے کہ آدھی رات کو خدا نہ خواستہ بجلی چلی جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماچس کہاں سے ملے گا، کینڈل کہاں سے ملے گی، لائٹر کہاں ہوگا، ٹارچ کہاں سے ملے گی. آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک اٹھتے ہیں اور چیزیں نکال کے دے دیتے ہیں دراز کھول کے. اسے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز پرفیکٹ رکھنے کی عادت ہوتی ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے زندگی میں. اس آدمی کو، انسان کو ہم بہت آرگنائز انسان کہتے ہیں. اسے بالکل صحیح پتہ ہے کہ اسے کون سی قمیض کب پہننی ہے، کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے. کچھ ان آرگنائز ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، عین گھڑی پر استری ڈھونڈتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی، قمیض ہوتی ہے تو قمیض میں کریز ہوتی ہے، اس میں بٹن نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اتنا کرینے سے اتنا پرفیکٹ رکھیں کہ تمام چیزیں اپنی جگہوں پر سے مل جائیں. انڈو کرنے سے مراد ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اسے دوبارہ مٹا دیں. وہاں سے سوئے تھے تو کوئی آ کے بتائے کہ یہاں پر کس جگہ پہ سویا تھا، پتہ نہ چلے. یہاں پر یہ کھانا کھا رہا تھا تو یہ کھانا کھانے کے بعد وہاں کوئی دانہ بھی نظر نہ آئے کہ یہاں کھانا کھایا گیا تھا. یہ علامتیں بہت پرانے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ بہت کم جگہوں پر رہتے تھے. دن میں وہ ڈرائنگ روم ہو جاتا تھا، رات کو وہ بیڈ روم بن جاتا تھا، مگر یہ ہرگز پتہ نہ چلے کسی کو کہ کہاں سوتے ہوں گے اتنے سارے لوگ. آپ نے دیکھو کہ بزرگوں کے، آپ کے بھی کچھ ایسے تجربے ہوں گے کہ پلنگ کے نیچے تمام، جس کو تلائی کہتے ہیں، بستر کہتے ہیں، اس کے نیچے جما دیتے تھے بلینکٹ، پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں ہے. آج ماشاءاللہ سے 4 بیڈ روم کے گھر ہوتے ہیں اور ہر بیڈ روم پہنا ہوا ہوتا ہے. ہر بستر پر چیزیں پڑی ہوئی ملتی ہے کہ یہاں تکیہ پڑا ہوا ہے، یہاں بلینکٹ پڑی ہے، اس پہ یہ سویا تھا، اس پہ یہ لیٹا تھا. یہ ہماری اس آرگنائزیشن کی علامتیں ہیں. اور جہاں جو انسان علامت اپنی صحیح کر لے،
ہی از اے ویری سکسیزفل پرسن. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت آرگنائز رکھیں، چیزوں کو صحیح جگہوں پر سے استعمال کے لیے نکالیں اور وہیں واپس رکھ دیں. امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ.